بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ مخصوص ہوتا ہے ہمارا آپ کی کالز کے لیے. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ڈسپلے پہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. لینڈ لائن ہوتی ہے، تھوڑا سا ویٹ بھی کرنا پڑے تو تحمل کے ساتھ کر لیجئے گا، اور آپ اپنے کوئی بھی مسائل جو ہیں وہ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمیشہ کی طرح کوئی ہستی بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جو آپ کو مشورے میں بھی اور وظائف میں بھی شامل ہم کرتے ہیں. علی وقار قادری بھائی، السلام علیکم. خیریت سے علی؟ اللہ کا سلام. اور جناب، میں علی بھائی سے بات شیئر کروں کہ کل ہم نے پروگرام کیا تھا، وہ 14 سال کا بچہ جو سوات میں جو تھا، وہ جس کو کہ مار دیا گیا. میں کل اتفاق سے میں ایک ڈیفنس کے اندر ایک مال ہے وہاں پر گیا، تو ظاہر شاپنگ کرنی تھی. تو میں حیران دو باتوں سے ہوا. میں اکثر ان چیزوں کو مالز پہ نہیں جاتا، لیکن وہ جانا پڑا. تو ایک تو میں چپل میں تھا، مال پہ سودا خریدنے جانا ہے نا، تو سودا اٹھانا بھی تھا، تو ریڑھی بھی کھینچنی تھی. اس سارے حالات میں بنیا وہ ٹی شرٹ سپورٹس والی وہ تھی اور پجامہ تھا. جتنے لوگ سیلز مین یا دکاندار یا لوگ چلتے ہوئے میں نے دیکھے، میں سب سے سلام دعا لے رہا تھا. یقین کریں شاید 10% لوگوں نے سلام کا جواب دیا ہو. لوگ گھبرا جاتے تھے کسی کو سلام کرو تو ڈر جاتے تھے کہ مجھے سلام کیوں کر رہا ہے. جو پہچان لیتے تھے وہ سلام دعا لے لیتے تھے. زیادہ تر لوگ ڈر جاتے تھے. دوسری مجھے حیرت یہ ہوئی کہ وہاں پہ جتنے لوگ شاپنگ کرنے آئے ہوئے تھے خواتین خاص طور پہ، وہ سارے یوں تیار ہو کے آئے تھے جیسے آج ولیمہ ہے، شاپنگ نہیں ہے. تیار ہو کے آئے ہوئے تھے. ایک آپ نے جنک فوڈ کھانا ہے، اس کے لیے بھی لوگ تیار ہو کے آئے ہوئے تھے. آپ نے شاپنگ کرنی ہے، آپ اس کے لیے بھی تیار ہو کے آئے تھے. میں اس بات کو بہت دیر تک سوچتا رہا کہ کیا ایز اے نیشن ہم تنہائی کا شکار ہیں. میرا خیال ہے ہاں. اس کی ایک تھیوری ہے مارکس کی، اور وہ تھیوری ہے تھیوری آف ایلینیشن. وہ تھیوری آف ایلینیشن کہ لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. اور وہ جدا پتہ ہے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ جدا اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کمپٹیشن بڑا ہوتا ہے. میٹرک کا رزلٹ آیا ہے، ہمارا اسکول فرسٹ آیا ہے. جو اسکول فرسٹ نہیں آیا اس کے بچے پاکستانی نہیں ہیں، اس کے بچے انسان نہیں ہیں. اگر میرا بیٹا فرسٹ آ گیا ہے اور میرے بھائی کا بیٹا فرسٹ نہیں آیا، تو کیا وہ جو فرسٹ نہیں آیا جو آخری ہے وہ بھی تو بچہ ہے نا. یہ جو کمپٹیشن ہم نے شروع کیا ہے اس قوم میں، سب سے پہلے آپ کا کمپٹیشن کیا ہوتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں. دوسرا کمپٹیشن کیا ہوتا ہے؟ میں حیران ہوں اس بات پہ، لوگ کمیٹیاں ڈال کے قسطوں کے اوپر موٹر سائیکل لیتے ہیں، بس پہ سفر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ جب آئسولیٹ ہو جائیں نا معاشرے میں، تو آپ اکٹھا ہونے سے ڈرتے ہیں. شادیوں پہ آپ جائیے تو جس طرح لوگ محبت سے کھانا کھاتے ہیں کہ اسی محبت سے آپس میں ملتے بھی ہیں. اور کیجیے گا. یہ ایلینیشن کا جو تھیوری ہے نا، مجھے لگتا ہے کل علماء کرام کو یہ ذکر کرنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں کیا انہوں نے. وہ جو باپ ہے نا اس بچے کا، وہ ارن کرتا ہے ریال. مولوی صاحب چلتے ہیں چیریٹی پہ. ہیٹریٹ تو ہوگا نا، نفرت تو ہوگی نا. یہ ایلینیشن ہے. اگر آپ کسی بچے یا بچی کے ساتھ گلی میں 3 پہیوں والی سائیکل چلاتی ہوئی بچی اگر جس معاشرے میں محفوظ نہیں ہے، اس معاشرے کے اندر ایلینیشن یہ ہے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں یہ حلفاً کہہ رہا ہوں، مجھے بتانا یہ میرا حلف غلط ہے کہ نہیں. میں ڈاکٹر علی کی بچی یا بچے کو اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی چیز غلط کرتے ہوئے دیکھوں گا تو میں علی کو فون کر کے نہیں بتاؤں گا، میں اس کے بچے کو روکوں گا. بالکل ٹھیک ہے. اور میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ علی مجھے کہے کیوں روکا. بالکل نہیں کرتا. نہ وہ کرے گا اور بےزتی کرائے گا. یہ اونرشپ اس معاشرے میں کیوں نظر نہیں آتی؟ اور معاشرہ کیا ہے؟ اسلامی ریاست، اسلامی جمہوری ریاست پاکستان. یہ ایلینیشن کمپٹیشن کی ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا 1 بیڈروم فلیٹ جو ہے وہ ہو. آپ اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے؟ یہی چیز یورپ میں، امریکہ میں نہیں ہے. وہاں پہ جو برگر بیچ رہا ہے اس کی بھی اتنی عزت ہے جتنی ایک نیورو سرجن کی ہے. اس لیے یہ جرم آپ جو ہے نا، نفرت بھرا ایک دوسرے سے، یہ آپ وہاں پہ نہیں دیکھتے. میں اس معاملے میں اپنے ممبر کو علی بہت زیادہ مقدم سمجھنے کے باوجود سمجھتا ہوں کہ یہ اس ممبر نے اس آگ میں تیل ڈالا ہے کہ الگ ہو جائیں، یہ شریعت کے اندر نہیں ہے فلاں. آپ جوڑنے والے نہیں بنے. اگر ممبر جوڑنے والا بنتا
تو آج حالات مختلف ہوتے ہیں، کم از کم کچھ فرق ضرور پڑتا ہے۔ علی کالر پہلے لے لوں پھر بات کرتا ہوں۔ آپ نے اس بات پہ تبصرہ کرنا ہے، آپ نے سوچنا ہے۔ حسنہ ہے ہمارے ساتھ جی۔ حسنہ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میری بیٹی، آپ کیسی ہیں؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں حسنہ؟ الحمدللہ جی، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ ماشاء اللہ، حکم فرمائیے حسنہ۔ جی مجھے اپنے بیٹے کے لیے آپ سے مشورہ کرنا ہے بھائی۔ میرے بیٹے کا نام ہے بالاج احمد۔ بلاج؟ جی بالاج احمد۔ اس کو احمد بلاتے ہیں یا بلاج بلاتے ہیں؟ بالاج بلاتے ہیں۔ بلاج بلاتے ہیں، ٹھیک۔ جی ہاں، تو اس کے لیے مجھے پوچھنا ہے، وہ آج کل ماشاءاللہ میرا ایک ہی اولاد ہے مجھے، اچھا، تو وہ ہے تو بڑا اچھا بچہ، لیکن آج کل وہ نا زیادہ جیسے چڑچڑا رہتا ہے، مطلب ہم سے وہ بات کرو تو جیسے اکھڑا جواب دینا۔ کتنی عمر ہے بلاج کی؟ 23 سال۔ اچھا، میرڈ تو نہیں ہے؟ نہیں، ہم نے شادی کے لیے بہت کہا ہے لیکن ابھی وہ راضی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک لڑکی ہے اس کے ساتھ، اس کا تھا، میں نے آپ سے پہلے مشورہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں رہے گی، تو پھر ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ ہم نے کہا آپ کہیں بھی اور لیکن ابھی وہ کہیں شادی کے لیے بھی نہیں مان رہا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے۔ رابطے میں ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ ابھی؟ جی اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہے؟ جی تو ظاہر ہے نا اس کا پروٹیسٹ ہے نا یہ کہ میں کروں گا تو اسی سے کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ جی بالکل وہی ہے بات، لیکن آپ مجھے کوئی مشورہ دیں کہ ہم کیا اس کو MS کے لیے باہر بھیج دیں یا مجھے پڑھنے کے لیے آپ دیں کہ یہ بلاج نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ وہ سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے لاسٹ ایئر۔ کہاں سے؟ ادھر ہی نسٹ سے۔ نسٹ سے؟ دیکھو بچہ تو عقل مند ہے نا، پڑھاکو ہے۔ جی ماشاءاللہ بہترین بچہ ہے، لیکن اب جب سے یہ لڑکی والا معاملہ ہوا ہے نا، اس کے بعد یہ بچہ مطلب ہم سے جیسے بدتمیزی بھی کر رہا ہے۔ دیکھو حسنہ، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ جو عمر ہوتی ہے نا بچوں کی، یہ بڑی کیا کہنا چاہیے، بڑی نازک عمر ہوتی ہے۔ یقین کرو میری اس بات کا، میں ایک زمانے میں 23 سال کا تھا، اس لیے تجربے سے بتا رہا ہوں۔ اس عمر میں لڑکوں کو ککھ نہیں پتہ ہوتا عشق کا، بالکل نہیں علم ہوتا۔ ان کو اویلیبلٹی ہوتی ہے، کوئی مل جائے محبت ہو جاتی ہے، کوئی کہہ دے محبت ہے، کوئی کندھے پہ آ کے رو لے محبت ہو جاتی ہے۔ بچوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ بچے اس عمر میں نا، میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، بچے اس عمر میں انوسینٹ ہوتے ہیں۔ اگر وہ انوالو ہو گیا ہے یا انوالو ہے تو ظاہر ہے وہاں سے ایک ٹھنڈی ہوا کی آمد ہو رہی ہے نا۔ بچے کے ساتھ اختلاف نہ کرو، بس اس کو یہ کہہ دو کہ بیٹا یہ سمجھ ہماری بات آتی ہے، یہ ہم تمہارے بھلے میں کہہ رہے ہیں، تم آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو کر لو، کہیں جانا چاہتے ہو تو جا لو، لیکن یہ ایک خاندانی تسلسل کے لیے اچھا فیصلہ تمہارا نہیں ہے۔ اس پہ ڈور کو اوپن رکھو، بات کو جاری رکھو، یہ نہ کرو کہ بس ہمارا فیصلہ ہے یہ، ایسا نہیں کرو۔ وہ بچہ جو ہے وہ اس معاملے میں پھر بغاوت کی طرف چلا جاتا ہے۔ بچہ بالکل بھی حسنہ برا نہیں ہے، لیکن اس سے بات کرتے رہنا چاہیے۔ وظیفہ کیا کرنا ہے یہ میں بتاتا ہوں۔ علی وقار اس پہ رائے پہلے دے دیں بلاج پہ۔ یہ آپ کی رائے سے مجھے اتفاق ہے۔ اس کو فیلنگ یہ آنی چاہیے کہ ماں باپ نے ڈور کلوز نہیں کیا، تاکہ وہ تھوڑا مارجن لے کے ان کے ساتھ چلے، ان کو اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ 23 سال کی عمر میں آپ کو عقل تھی کہ عشق کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا؟ 23 سال میں آپ کی بات سے اتفاق ہے، لڑکیاں پھر بھی کچھ میچور ہوتی ہیں، بہت میچور ہوتی ہیں۔ لڑکے بالکل میچور نہیں ہوتے، اس لیے اگر کوئی بچہ اس طرح کا کر رہا ہے۔ میری تو سر 23 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، ہاں، اور میں سخت مخالف تھا اپنی شادی کے۔ میں چاہتا تھا کہ PhD کے بعد کروں گا، اچھا، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ ہوں ہو گئی۔ میں اس وقت 40 سال کی عمر میں اپنے 3 بچوں کو، بچی میری بڑی 16 سال کی ہے، میں بالکل فارغ ہو چکا ہوں۔ اب میں اپنے کسی کام پر توجہ دے کے فوکس کر سکتا ہوں۔ اگر ہم آن ایئر نہ ہوتے تو میں علی کو کہتا ویسے بھی فارغ ہی ہیں۔ یہ شادی کر لینا اچھی بات ہے، لیکن اس عمر میں اممیچورٹی ہوتی ہے، اس لیے تھوڑا سا بچے کے ساتھ احتیاط کریں، اور اگر ممکن ہو سکے تو بچے کو آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح دیں۔ ہی از اے گڈ بوائے، ڈونٹ ریئیکٹ ٹو ہز ایکشنز۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو میں نے عرض کیا آپ کو بات، کہ معاشرہ جو ہے نا یہ کمپٹیشن کی مار میں ہے، ہر شخص کمپیٹ کر رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس ملک میں غربت کا عالم دیکھو اور برانڈ دیکھو لوگوں کے کیسے ہیں، ہر بندہ برانڈ پہننا چاہتا ہے۔ یہ غریب ذہن کی ایک علامت ہے نا، کیونکہ بل گیٹس کو دیکھو گے وہ برانڈ نہیں پہنتا، کسی بھی امیر آدمی کو دیکھو گے وہ برانڈ نہیں پہنتا۔ یہ بکھرنے میں علماء کا رول ہے نا، کیا کہنا چاہیے، اس بکھیرنے میں
ہم کل بیٹھے تھے ایک پروگرام میں، فیس بک میں دیکھ رہے تھے، تو ایلان مسک کی ایک تصویر آ گئی جی، میرا دوست کہتا ہے یار دیکھ کیڑا بڑا بندہ ہے، شرٹ دیکھیے کیوں جی پائی ہوئی؟ ہائے 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 ہائے، میں نے کہا ہے تم اس کی 50 تصویریں نکالو اور کہیں مجھے بتاؤ کہ اس نے کوئی برانڈ پہنا ہوا۔ یہ لوگ خود برانڈ ہیں، ہائے ہائے، انہوں نے خود پر انویسٹمنٹ کی ہے۔ بیسٹ انویسٹمنٹ وہ ہے جو آپ اپنی صلاحیتوں پر کریں، اپنے فکر و نظر پر کریں، اپنی کردار پر کریں۔ یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ باہر کا لبادہ اوڑھ لیں اور آپ سمجھ لیں کہ اب آپ کمال بن گئے۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ جی، اور آپ کے ذوق کا جملہ، جی، حضرت بایزید بستامی کے پاس ایک بندہ آیا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی چادر کا تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ کے دے دے برکت کے لیے، اچھا، تاکہ آپ کی شخصیت کے اثرات مجھ پہ آئیں۔ ٹھیک، کیا انہوں نے جملہ کہا؟ انہوں نے کہا او بھائی میں اپنی کھال بھی اتار کے دے دوں نا تو تجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا جب تک تو عمل پر آمادہ نہیں ہونے والا۔ کیا بات ہے، یعنی یہ ہم ان چیزوں کے اندر پڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے نا وہ آئیکونز کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پولیٹیشین جو ہے جب وہ جاتا ہے موو کرتا ہے، ایک امیر آدمی موو کرتا ہے تو وہ ڈالوں کے ساتھ کرتا ہے، لیکن یہی کلچر جب آپ کے آئیکونز نے لے لیا، مثال کے طور پہ میرے آئیکونز مذہبی لوگ ہیں، جب مذہبی لوگوں نے بھی یہ لے لیا کہ وہ ڈالوں میں موو کریں گے اور 3-3 کروڑ کی گاڑیوں سے اتریں گے اور ہاتھ یوں کر کے ملائیں گے، پھر یہ سوسائٹی کو بکھیرنے میں جو ہے نا یہ ان کا بھی بڑا رول ہے۔ میں باقیوں کا بھی رول سمجھتا ہوں، لیکن میرا جو ٹارگٹ ہے وہ علماء کرام ہے کہ ان کو جوڑنے کے لیے اپنے آپ کو عوام کے ساتھ جوڑنا چاہیے تھا، سوشل میڈیا کے ساتھ نہیں، عوام کے ساتھ۔ اگر ایک ہمارا ٹاپ رینک عالم انارکلی میں جا کے اکیلا شاپنگ نہیں کر سکتا نا تو پھر بات بڑی مشکل ہے، ایسے ہی بات بڑی مشکل ہے۔ میں چاہوں گا کہ کوئی ایک عالم جو ہے، طارق جمیل صاحب آئیں لاہور، جائیں نارکلی جا کے شاپنگ کریں، اپنے لیے جرابیں اور بنیانیں خریدیں، کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ڈسٹنس بکھیرنے کے لیے جو ہمارے ممبر نے ڈالا ہے یہ بہت نقصان دہ ہے اور ہم اس کا پھل کھا رہے ہیں۔ نصرت ہمارے ساتھ ہیں، کالر سے بات کر لوں۔ نصرت السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے نصرت، آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی میں خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ حکم؟ میری جو عمر ہے نا، میرا خیال ہے کہ آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کے جتنی ہوں گی 59 میری عمر ہے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حکم کیجئے۔ 59 میری عمر ہے۔ حکم کیا کرنا ہے، بس بھائیوں کو حکم نہیں دیا جاتا، ریکویسٹ کی جاتی ہے۔ فرمائیے۔ آپ کا پروگرام میں نے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ شاید اس پروگرام میں میرے مسائل کا حل ہو۔ حکم کیجئے، میں پوری کوشش کروں گا۔ ہاں جی، میں بتا رہی ہوں، نصرت امجد میرا نام ہے، لیکن شادی سے پہلے میرا نام شمیم فیروز تھا۔ تو جب شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو میرے میاں نے کہا کہ میں نے یہ نصرت نام رکھنا ہے، تو پھر نصرت رانی رکھا گیا۔ رانی میرا نک نیم ہے۔ نکاح کے بعد نام بدل دیتے ہیں؟ پتہ نہیں، انہوں نے بدل دیا کہ میں نے یہ نام رکھنا ہے۔ یہ حق ویسے والدین کا ہونا چاہیے، شوہر کا تو نہیں۔ پتہ نہیں کہ میرے سسرال میں 1-2 بہویں اور آئی ہیں جن کے نام انہوں نے اپنی مرضی سے رکھے ہیں۔ چلو خیر، چلیں اپنے بارے میں بس بھائی میں نے یہی بتانا ہے کہ میرا جو بچپن ہے وہ بچوں جیسا نہیں گزرا، میری جو جوانی ہے وہ گل گئی ہے۔ زندگی میں بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، بہت پریشانیاں میں نے دیکھی ہیں۔ میں کسی کو الزام نہیں دوں گی کہ فلاں نے یہ کیا یا فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ میرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے سوچنا اور ہو جانا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر کوئی اثر ہے، سوچنا اور ہو جانا۔ آپ جو سوچتی ہیں وہ ہو جاتا ہے باقی، لیکن ٹائم لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اور جب ہوتا ہے نا، جب سامنے آتا ہے تو میں سن ہو جاتی ہوں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بری بات ہے یا اچھی بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ دماغ میں نا زیادہ نیگیٹو چیزیں آتی ہیں، پازیٹیو نہیں آتی، میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اچھا نصرت، میں یہ بالکل آپ کو سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ فرض کیجئے کہ آپ یہ سوچیں کہ پاکستان میں جتنے بھی کرپٹ سیاستدان ہیں سارے غیر کرپٹ ہو جائیں، تو یہ سوچیں گی تو ایسا ہو جائے گا؟ مجھے نہیں پتا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ اس کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ہاں وہ ہو جائے گا؟ ہاں جی وہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد لیکن ایک ٹائم بعد ایک چیز سامنے آئے گی، جیسے میں یہاں پہ
गुजरती थी तो किसी के घर की तरफ देखती थी तो सोचती थी कि शायद यहाँ से मेरी बेटी के लिए किसी इंजीनियर का रिश्ता आ जाए, और 5-6 साल बाद उसी घर से इंजीनियर बेटे का रिश्ता आ गया। अच्छा नुसरत, हो सकता है बहुत से लोग सुनने वाले और देखने वाले जो हैं वो इस बात को मजाक समझ रहे हों या इस बात को समझ रहे हों कि ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। आज से कई साल पहले मैंने अपना ये मसला किसी के साथ डिस्कस किया था तो मेरा मजाक उड़ाया गया था, लेकिन मैंने उसके बाद किसी से भी ये अपना मसला डिस्कस नहीं किया। अच्छा, पहली बात तो ये कि आपने फ़ोन बंद करके ना टेलीविज़न पे बात सुननी है ताकि अगले कॉलर जो है वो कॉल कर सकें, ठीक है? अच्छा ठीक है। टेलीविज़न सुनो और फ़ोन बंद कर दो मेरी प्यारी बेटी। अच्छा चलो ठीक। ये जो मामला है सारा, हो सकता है इस पर बहुत से लोगों की राय मुख्तलिफ हो, मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। मेरी राय है कि ये सच बोल रही हैं, और दूसरी मेरी राय ये है कि इसको कहते हैं ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। मिसाल के तौर पे माँ को क्यों पता चल जाता है कि आज मेरा बच्चा जो है उसके साथ कोई बुरी चीज़ होनी है? बिल्कुल है जी। क्यों पता चल जाता है और वो हो भी जाती है? ऐसा एहसास क्यों होता है? कोई चीज़ बुरी होनी हो तो दिल में एक गहराम सा क्यों मच जाता है? हम लोग इसको छठे सेंस कहते हैं, आप इसको छठी हिस्स कह लें, कुछ भी कह लें। ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होती है। ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन दो लोगों की जो है ये बहुत तेज़ और फास्ट हो जाती है। एक तो वो जो लोग फोकस करते हैं, फोकस करने से मतलब है मिसाल के तौर पे तवज्जो करने वाले आम तौर पे जो लोग होते हैं या मेडिटेशन करने वाले लोग जो होते हैं, मैं उन मेडिटेटर्स की बात नहीं कर रहा जो कि 2 नंबर पाकिस्तान में होती है, नहीं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू या बुद्धिस्ट मेडिटेटर्स की बात कर रहा हूँ जो कि मेडिटेटर्स होते हैं। ESP उनकी बड़ी फास्ट हो जाती है। दूसरी ESP की फास्ट होने की जो एक वजह होती है वो डिप्रेशन होती है, और प्रोलॉन्ग्ड डिप्रेशन के अंदर, प्रोलॉन्ग्ड गम के अंदर जब आपकी ज़िंदगी गुजर रही हो तो आपकी ESP जो है वो फास्ट हो जाती है, और आपको होने वाला वक्त जो है वो नज़र भी आने लग जाता है, एहसास भी होने लग जाता है। ये जैसे उसने कहा कि मुझे लगता था कि यहाँ से आएगा, वो वहाँ से आ गया रिश्ता। इस बात में कोई बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है। तसव्वुफ की सारी दुनिया इस ESP के गिर्द घूमती है। बिल्कुल है, मुझे तो खुद ऐसी बातों का तजर्बा है। अच्छा। ऐसा होता है। अल्लामा इकबाल का एक वाक़या भी है इस हवाले से। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ना इंग्लैंड में थे तो प्रोफेसर निकलसन ने एक एतराज़ किया। वो क्रिश्चियन था, बहुत बड़ा आलिम था, ये मुसलमान था। उन्होंने कहा, इकबाल तुझ जैसा बंदा ये बात मानता है कि तेरा खुदा आसमान पर बैठे लफ्ज़ों को बयान करता है, जोड़ता है, लफ्ज़ बनाता है और फिर वो उतारता है वही के तौर पर? तो इससे पहले तो माना अंबिया के कल पर नाजिल होते थे और नबी अपने अल्फाज से उन माना की वजाहत करते हैं। इसको कहते हैं वही बिल माना। लेकिन इस्लाम की वही जो है वो वही बिल लफ्ज़ है, लफ्ज़ है, एज इट इज़ है। हाँ जी। तो क्या तेरा खुदा ऊपर बैठ के लफ्ज़ बना रहा है? अल्लामा ने कहा ये बात अगर किसी ऐसे फ़र्द से करते जो इस तजर्बे से नहीं गुजरा तो शायद वो कोई और बात करता। मैं तो खुद दिन रात इस तजर्बे से गुजरा हूँ कि मुझे एक बनी बनाई तरकीब आती है और मैं चाहते हुए उसमें भी रद्द बदल नहीं कर सकता। क्या बात है। तो मैं ये कैसे मानूं कि मेरे नबी पर जब वो बना हुआ कलाम आता था तो वो क्या खूबसूरत। तो मैं तो इस तजर्बे से वो कहते हैं। वाह 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 वाह, तो जो बात इकबाल ही कर सकता है। मेरी इस बहन के लिए 2 तस्बीहात हैं, एक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और एक सूरह कौसर। ये बड़ा खजाना पढ़नी है आपने, ला हौला वला को, ये बहुत बड़ा खजाना। सूरह कौसर पढ़नी है और आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। मेरी प्यारी बहन, ये दोनों चीज़ें पढ़ती रहना, ये एंटी डिप्रेसेंट की तरफ लेकर जाएगा। अगर मैं आपसे फ़ोन पे प्राइवेटली बात कर रहा होता तो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी कहता जो कि बहुत इफेक्टिव होती है। होम्योपैथी की तरफ जाना, एलोपैथी की तरफ मत जाना, क्योंकि आप इतनी बड़ी पेशेंट है नहीं, आप अच्छी फाइटर हैं। लेकिन इस बात को मैं तस्लीम करते हुए कि आप जो है ये जो बात कह रही हैं वो सच है, इस बात पे थोड़ी सी रद्द अमल ये दे रहा हूँ कि आप जब ये दोनों तस्बीहात पढ़ेंगी, लाहौल के सूरह कौसर की, तो इस इमोशन के अंदर बैलेंस आ जाएगा, यानी कि बेवक्त और बेजा ख्यालात जो हैं वो आने बंद हो जाएंगे। वही चीज़ें आएंगी ESP में या ध्यान में जो कि मुस्बत और पॉजिटिव होंगी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने, आप कॉल कर सकते हैं हमें। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज का दिल जो होता है वो मखसूस होता है आपके साथ बातें करने का। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा होता है और आपसे गुफ्तगू करके आपके साथ मशवरा किया जाता है कि इसको क्या किया जाए। अली वकार भी आज हमारे साथ हैं और ये भी आपके साथ गुफ्तगू में शामिल होते हैं। डॉक्टर साहब के बड़े
ہم مشکور ہوں میں ذاتی طور پہ کہ وہ آ کے یہاں پہ ہمارے ساتھ وقت جو ہے وہ نبھاتے ہیں. تو جو میں بات شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ جو تعلقات ہیں وہ رکھنے چاہیے. مجھے یہ بات بھی بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہمارے علماء اکرام جو ہیں وہ بھی عوام کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں, لیکن یہ ایک ربط کا جو طریقہ ہے دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, اور میرے خیال میں یہ وہ جوڑنے کی بات ہے جس کو کہ میں ابتدا میں کر رہا تھا. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم کالر. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب علی اسد بھائی. جی حکم. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری عمر تقریباً 63 سال ہے جی. ماشاءاللہ, یہ مسئلہ تھوڑی ہوتا ہے. کہ میرے بچے ہیں 6-7. ماشاءاللہ 6 یا 7؟ 7, ایک بیٹی ہے 6 بیٹے ہیں. تو ماشاءاللہ 6-7 تو نہ کہیں 7 بچے ہیں یار. جی ہاں. اب 40 سال سے خوار ہو رہا ہوں. کیوں؟ میں کسی کی شادی ہوتی ہے, ہاں بڑا بیٹا 38 کے اوپر پہنچ گیا, ایک بھائی 42 سال ہے, بہن بھی اسی طرح اس کی عمر بھی بڑی ہو گئی. ہاں. شادیاں بھی نہیں ہو رہی اور کام بھی نہیں چلتا. 18 سال سعودی عرب میں ڈرائیونگ کرتا رہا, کچھ نہیں بنا, پھنسا گیا. تو 18 سال کچھ کیسے نہیں بنا یار؟ 18 سال کیا مطلب کچھ؟ ہاں جی, بات پہ کھڑا ہو جاتا تھا, پیسے نہیں بنتے. اچھا. ٹکٹ بھی نہیں بنتا تھا آخر کی. تو بچے کیا کرتے ہیں؟ 6 بیٹے ماشاء اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں, کام کرتے ہیں؟ بچے پڑھائی نہیں کر سکے, بچے مزدوری کر کے اب تھک گئے. جہاں جاتے ہیں ڈرائیور ہے, جہاں جاتے ہیں ان کا کام خراب ہو جاتا ہے. کچھ 15-20 دن مہینہ کرتے ہیں, 2 مہینے کرتے ہیں, دماغ بند ہے, پیٹ بند ہے, سوتے ہیں رات کو بولتی ہے. پیسہ آتا ہے ایسے اڑتا ہے جیسے روئی اڑتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی روحانی مسئلہ ہے؟ جس کے پاس بھی کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو بند کر دیا گیا. آپ کو بند کر دیا گیا؟ جی پورے, یعنی پہلے تو ہم نہیں مانتے تھے. اچھا, اب مانتے ہیں؟ کچھ سال ایسے گزر گئے, جب سعودی عرب میں فیل ہوا تو پھر مانا. پہلے بھی بہت کچھ تھا, گاڑیاں تھیں, سب کچھ تھا. والد فوت ہو گیا, والدہ فوت ہے, بھائی فوت ہو گیا, گاڑیاں سب کچھ. ہم باتیں کہتے چلو ہماری کمزوری ہے, ہماری غلطی ہے. نماز پڑھتا ہوں, حسبنا اللہ نعم الوکیل, صبح شام میں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں, لیکن جو آدمی ہے کہ بھائی دوسرے صاحب سے بڑے لوگوں کے پاس بھی گئے, نشینوں کے پاس بھی گئے, کوئی مسئلے حل نہیں ہے. اسد آپ کے پاس ٹیلی ویژن ہے نا ابھی, آپ یہ ٹیلی ویژن پہ جواب سن سکتے ہو؟ میں صرف آپ کو سن سکتا ہوں, میرے پاس بغیر سننے کے اور کوئی چیز نہیں ہے. اچھا. میں گاؤں میں رہتا ہوں, تحصیل لاور تجلت لگم بن گیا ہے. اچھا. پہلے ہماری رہائش میاں والی میں تھی, ہماری پیدائش ادھر کی ہے. اچھا. ہمارا خاندان ادھر تھا, پھر ہم ادھر آ گئے. اچھا, آپ سارے لوگ جو ہیں وہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں, پڑھتے ہیں تقریباً, لیکن پھر بھی پڑھیں گے ضرور. ایک بیوی میری تھوڑی ہے ان پڑھ لوگ بھی تو حافظ ہوتے ہیں نا یار, اس میں کیا ہے؟ آپ سورہ اخلاص, کل واللہ, یہ آپ ہر وقت پڑھتے رہنا, اور بچوں سے بھی کہنا کہ وہ پڑھتے رہیں. اللہ ثانی فرمائے گا. شاہ جی, علی وقار جو سب, اس پہ آپ کیا رائے کیا دیں گے؟ پہلے سے آپ نے بات پورا کیس سمجھ میں نہیں آیا. آواز ہم باہر جو ہے نا اس کی بھی کھول دیں. یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے 18 سال سعودی عرب میں کام کیا, لیکن سعودی عرب میں کام کرنے کے بعد ہمارا پاس پیسہ بچا نہیں, بچے پڑھے نہیں, کیا نہیں ہوا, کوئی بھی بچہ آگے نہیں بڑھ سکا, اب بھی کام نہیں چل رہا. تو لوگوں نے کہا ہے کہ کسی نے باندھا ہوا ہے. کوئی باندھ سکتا ہے؟ اگر تو یوں لوگوں کو باندھنا شروع کرتے تو نہ کوئی سانس لے سکتا, نہ کوئی روٹی کھا سکتا, نہ کوئی کامیاب ہو سکتا. یہ سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں سارے. اب یہ 18 سال میرا بھائی رہا, ظاہر ہے کما کے بھیجا, روٹی رزق اللہ نے سبب بنایا. اپنی پلاننگ پر غور کریں کہ گیپ کہاں پر آیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک رکشے والے کے چلانے والے کی بیٹی نے پنجاب فیصل آباد بورڈ میں ٹاپ کیا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے فالٹس کو دیکھنا ہے. ارسطو کا ایک قول مجھے بہت پسند ہے. ارسطاٹل لکھتا ہے کہ 2 طرح کے المیہ ہیں انسان کے. ایک وہ المیہ جو اس کی ذات کے باہر ہیں, جن کا وہ ذمہ دار نہیں ہے, اور ایک وہ ہیں جو اس کی ذات کے اندر ہیں, جن کا وہ ذمہ دار, جس کا وہ مکمل ذمہ دار ہے. وہ کہتے ہیں اگر وہ ان پر قابو پا رہے جس کا وہ ذمہ دار ہے, تو فطرت, اب وہ خدا کا نام نہیں دیتا, تو فطرت ان المیات کو خیر میں ڈال دے گی جو باہر کی.
کیا خوبصورت بات کی ہے. اس بات کو واپس آ کے نا تو اس بات کو پھر اور کھولتے ہیں. جو سورہ اخلاص میں نے بتائی ہے آپ کو اسد، آپ یہ پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ پہ آسانی کرے گا. کوئی بندش، کوئی کسی قسم کا جادو ٹونا جو ہے اس سے آزاد ہو جاؤ. ایسا کچھ نہیں، ایبسلیوٹلی نہ کوئی کر سکتا ہے. یہ میں تمہیں بات بتا دوں، مقدر اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ نے رزق دینے کا، کوئی کیسے کسی کا رزق کو روک سکتا ہے یار. اس لیے ان باتوں پہ یقین نہ کرنا، پڑھتے رہنا. واپس آتے ہیں اور اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اندر کے اگر میں کیفیت کو بدل لوں تو کیا باہر کی کیفیت بدلی جا سکتی ہے. واپس آتے ہیں، بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ایک کالر نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ میں جہاں سے گزرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ ہونے والا ہے، اور وہ میرا خیال جو ہوتا ہے وہ صحیح آ جاتا ہے. اس پہ بظاہر ہے ہماری اپنی رائے تھی. اس پہ کنٹینیوشن میں اگر میں دیکھوں تو علی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جو اندر کی کیفیت ہے اس پہ میرا بس ہے، جو باہر کی کیفیت ہے یا جو باہر کے حالات ہیں اس پہ میرا اس پہ کوئی بس نہیں ہے. تو میں اگر اپنے اندر کو ٹھیک کر لوں تو باہر کے حالات خود بخود کیا ٹھیک ہو جائیں گے؟ بالکل خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں، اندر کو ٹھیک نہیں کرتے اور ساری ناکامیاں وہ باہر جو ہمارے بس میں نہیں ہیں ان کے کھاتے میں ڈال کے اپنے آپ کو مطمئن کیے ہوئے. یہ نہیں. اندر کی کیفیت سے کیا مراد ہے؟ اندر کی کیفیت سے مراد ہے صوفیانہ قسم کی بات ہے، کہہ سکتے ہیں. اندر کی پوری کی کیفیت سے آپ کو پتہ ہے آپ کے اندر منفی جذبات کون سی، ٹھیک، آپ کو پتہ ہے آپ کے اندر خرابیاں کون سی ہیں. میں سب سے بڑا اپنا جو وکیل اور جج خود ہوں، تو میں نے اپنے جملہ معاملات کو اپنے رب کے ساتھ سٹریم لائن کر کے سیدھا کرنا ہے. ایک صوفی کا میں کال پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے اللہ اتنا غیرت مند ہے، تمہاری بیوی کتنی غیرت مند ہے، تسی دوسری عورت کے پاس جاؤ تو وہ اپنا آپ تمہیں نہیں سپرد کرتی. تو اللہ کتنا غیرت مند ہے کہ تم اللہ کے علاوہ لوگوں کے دروازے کھول کے رکھو اور وہ اپنا دروازہ تم پہ کیسے کھولے گا. کیا خوبصورت بات ہے. تو جب تک سب دروازے بند نہیں ہوتے اللہ کا کھلتا نہیں ہے. تو یہ ہے اندر کی اصلاح کہ ہر معاملے میں مولا میں آگے ہوں، یہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں، نتیجے تیرے ہاتھ میں. کیا خوبصورت بات ہے. اور اس کی اندر کی کیفیت کے لیے اگر آپ ذکر پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ یہیں تک، کیونکہ حدیث میں اتنا ہی ہے، تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتوں سے بھی نوازے گا اور بہت سے ایسے تجربوں سے بھی نوازے گا جن تجربوں کو ہم روحانی تجربات کہتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے.